الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے بعد میں کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے چینی پیدا ہوئی اور آپ کبھی کبھار پہاڑ کی بلندی پہ چڑھتے اور چاہتے کہ وہیں سے اپنے آپ کو خودکشی کر لیں، کود جائیں۔ جبریل علیہ السلام آتے اور کہتے آپ حق پر ہیں، آپ کو دلاسا دیتے، آپ کو سکون آتا اور آپ نیچے آ جاتے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے۔ ایک آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، آگے دیکھا کوئی نہیں ہے، پیچھے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ جب اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے ہیں تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور وہاں سے اپنے گھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دثرونی دثرونی، چادر اڑا دیں چادر اڑا دیں۔ اس کے بعد میں اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اے چادر کے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو شرک اور کفر سے آگاہ کرو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی انسان خود لوگوں کو دعوت دے تو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کو قائد اور اسوہ بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، اس لیے آپ خود اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں لوگوں کو ڈرانے لگے، لوگوں تک دین کی تبلیغ مخفی انداز میں پہنچانے لگے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد میں فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، یعنی انسان اپنی نیتوں کو خالص کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ لازم اور ضروری ہے کہ ظاہری کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بت پرستی کو، گندگی کو چھوڑ دو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام امت کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ بت پرستی ہو یا کوئی بھی گندگی ہو، اس کو انسان چھوڑ کر کے ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ اس سے انسان کے اعمال سدھریں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان جتلا کر کے زیادہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے
اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ احسان نہیں جتلانا چاہیے بلکہ نیکی کر کے اس کو بھول جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اس لیے کہ جو دعوت کا کام لے کر کے اٹھ رہے ہیں اس کے اندر بڑی مشقت و بڑی پریشانیاں لاحق ہوگی، اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس وحی کے نزول کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو چپکے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس اعتبار سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔